کلائمیٹ چینج جیسے گلوبل ایشو کے اوپر بھی امریکی لیڈرشپ کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. WHO، یونائٹڈ نیشنز، ان تمام بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے بھی دوبارہ نکلنا چاہیں گے. اس سے کلائمیٹ چینج سے لڑنے کی گلوبل جو کوششیں ہیں ان کو بہت زیادہ سخت نقصان پہنچے گا. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک کافی زیادہ یہ پرابلم دنیا کے لیے ٹربلسم بات ہے. ابھی انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے WHO سے نکلے, پھر انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے اس سے بھی وہ نکلے, اب وہ پیرس اگریمنٹ سے بھی نکلنے والے ہیں. UNHCR سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیکٹلی. اور ابھی انہوں نے گزشتہ دن اعلان کیا کہ وہ جو سابق صدر جو بائیڈن کا ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا جہاں پہ امریکہ پیپر اسٹراز یوز کرے گا, اب انہوں نے کہا میں ایک اور ایگزیکٹو آرڈر نکال لوں گا جب پیپر اسٹرا کو نہیں دوبارہ پلاسٹک اسٹراز کو امپلیمنٹ کریں گے. تو وہ کلائمیٹ چینج ایسی چیز کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کی کیبنٹ میں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو کلائمیٹ چینج میں نہیں یقین رکھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بس ایک دکھاوا ہے, ایک ڈرامہ ہے. جو خاص خطے کے ان کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور کلائمیٹ چینج میں نہ یقین رکھنا ایک بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے, کیونکہ ابھی لاس اینجلس میں اتنی زیادہ وائلڈ فائرز ہوئی ہیں, اتنی زیادہ امریکن جان و مال کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اگر وہ اپنے لوگوں کے مرنے اور جلنے اور ان کے گھر تباہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں جو بھی فنڈنگ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کلائمیٹ چینج کے کسی بھی پروجیکٹ کو, اب وہ کافی زیادہ کم ہونے والی ہے, جس سے مزید نقصان پہنچے گا گلوبل ساؤتھ کو اور ایسے افریقہ میں کئی ممالک کو جو اس فنڈنگ پر ریلائی کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ یہ ایک بیئر منیمم ہے جو فنڈنگ امریکہ کو دنیا کرنی چاہیے, کیونکہ وہ امریکہ ان ممالک کی ناظرین صفوں میں شامل ہے جن کی پالیسیز کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. جیسے پاکستان دنیا کا کلائمیٹ چینج سے, موسمیاتی تبدیلی سے اور آلودگی سے 8واں سب سے زیادہ متاثر ہونا والا ملک ہے, لیکن ہماری جو کاربن فٹ پرنٹ کی جو کنٹریبیوشن دیٹ از ناٹ ایون 1% بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ جیسے بڑے ممالک جن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ہمیں برنٹ اٹھانا پڑ رہا ہے, تو اگر وہ نہیں سپورٹ کریں گے تو وہ اپنا بیسکلی اپنے کیے ہوئے کو کمپنسیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں بیسکلی, جو بیئر منیمم ہونا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو سمجھنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے وہاں بہت زیادہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا وہاں پہ سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کی جا رہی ہے. اصل میں جہاں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آلریڈی اپنی ترقی کے پروسیس سے گزر کے اب ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, تو یہ جو ترقی کا پروسیس ہے یہ تمام گلوبل وارمنگ کریشن کا پروسیس ہے. آپ انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کریں, آپ اربن اسپرال کرتے رہیں, کانکریٹ جنگل بنا دیں اپنے تمام شہروں کو, لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آپ ترقی یافتہ ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ اس سب کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. نیو یارک وہی شہر ہے جہاں ایک زمانے میں سانس نہیں لے سکتے تھے لوگ کیونکہ اتنی زیادہ اسموگ ہوتی تھی جتنی لاہور میں ہے, اور اب وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بڑا سینٹرل پارک ہے, لوگوں کی اپنی زندگیاں ہیں, واکیبل سٹی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کا بھی نظام ہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں, لیکن جب آپ ان کو نظر انداز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے شہر مزید تباہ ہوں گے. یہاں پہ بین الاقوامی برادری کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ ایک اور انسانی المیہ کا خطرہ مول لے سکتی ہے. فلسطینیوں کی جو ناظرین فورس ڈسپلیسمنٹ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بلکہ یہ پورے خطے میں عدم استحکام کا بھی باعث بنے گی. اور آنے والے دنوں میں عرب سمٹ میں ان تمام مسائل پر بات ہوگی. ریجن کے ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اکنامک پریشر کے سامنے جھکیں گے یا انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. آج تک صحیح معنوں میں امریکن اکنامک پریشر کا سامنا صرف ایران نے کیا ہے اور کافی سکسیزفلی کیا ہے. انہوں نے اپنی اکانومی پوری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کر کے ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کی کہ اب وہ بالکل بھی ڈالر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ممالک بھی اس قسم کا فیصلہ کر سکیں, کیونکہ مڈل ایسٹ اور خاص طور پر فلسطین کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک اسٹیبل مڈل ایسٹ کو تشکیل دیا جائے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہ چلے, ان کی بادشاہت نہ ہو, اور نیتن یاہو کی جو ان چیکڈ وار کرمنل ٹینڈنسیز ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا, جو کہ بہت ہی مشکل عمل لگ رہا ہے اس صورتحال میں. کہ یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے داماد جیرڈ کشنر اور بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز, خاص طور پر وہ زائنسٹ ڈیولپرز جو ابھی کرنٹلی کینیڈا, امریکہ کے کئی شہروں میں ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں, جو آلریڈی یہ تمام عوامل جو تھے یہ کافی پہلے سے شروع ہو چکے تھے. اب یہ باتیں دنیا بھر کے سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پلانز کیا ہیں. کھلے عام انہوں نے یہ اپنے پلانز اناؤنس بھی کر دیے ہیں, نیتن یاہو نے ان کو انڈورس بھی کر دیا ہے. تو کافی زیادہ سنگین صورتحال ہے
اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا آگے آنے والے دنوں میں، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو خوش آئند عرب سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کی آواز میں اور ممالک بھی جوائن اور اس کا جو انعقاد ہے وہ ناظرین پورے خطے میں دیر پا امن اور سلامتی اور استحکام کا باعث بنے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔